بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 222 کا آخری حصہ تلاوت کیا گیا۔ سورہ مبارکہ البقرہ کون نہیں پہچانتا؟ قرآن مجید کا سب سے منفرد سورہ ہے۔ منفرد اپنی آیات کی تعداد کے اعتبار سے بھی، اور منفرد اپنے پیغامات اور احکامات کے اعتبار سے بھی، اور منفرد اپنے دامن میں آیت الکرسی کے وجود کی بنیاد پر بھی۔ سورہ کے فضائل بیان کرنے کا وقت کم رہا کرتا، اتنی بات یاد رکھیے کہ سورہ بقرہ کی اتنی اہمیت ہے کہ جیسے مثال لیجئے اونٹ، اور اونٹ کا ایک ایسا حصہ بدن کا جو سب سے اونچا ہوتا ہے، گردن اونچی نہ کرے تو اسے کوہان کہتے ہیں، اسے کوہان کہتے ہیں۔ اور یہ کوہان اونٹ کے لیے خدا کی ایسی نعمت ہے کہ اس میں اس کا ذخیرہ خوراک رہتا ہے، ذخیرہ آب رہتا ہے۔ معصوم نے سورہ بقرہ کو قرآن کی کوہان قرار دیا ہے۔ سنام القرآن سورۃ البقرہ۔ تو سورہ بقرہ کی عظمت ایک حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچا دی گئی۔ یاد رکھیے، جو تلاوت کرے اپنے گھروں میں تو 7 دن تک اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی۔ پورے قرآن مجید میں یہ جملہ ایک بار استعمال ہوا، توابین، اور خدا نے اعلان کیا کہ وہ توابین سے محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ عجیب کمال ہے۔ پروردگار عالم نے خود اپنے آپ کو تواب کہا ہے۔ قرآن میں 11 مقامات ایسے جہاں خدا اپنے آپ کو تواب کہتا ہے، کبھی الف لام کے ساتھ، کبھی الف لام کے بغیر، التواب، کبھی صرف تواب۔ اور ان 11 مقامات میں سے ایک مقام ایسا جو متکلم کا صیغہ استعمال کیا اس نے، ان التواب الرحیم۔ ایک مقام ایسا کہ جہاں صیغہ استعمال ہوا مخاطب کا، ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے کہا انک انت التواب الرحیم۔ 2 مقام۔ ان 2 مقامات کے علاوہ 9 مقامات ایسے جہاں صیغہ غائب کا استعمال ہوا، وہ اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور شاید ہم دیکھیں اگر ان 11 مقامات میں سے اکثر مقامات میں خدا نے تواب کے ساتھ اپنے آپ کو رحیم کہا، ایک مقام ایسا جہاں پہ حکیم کہا، اکثر مقام ایسے جہاں پر حکیم نہیں، رحیم۔ اب آئیے، تواب کسے کہتے ہیں؟ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا۔ ایک ہی صیغہ ہے، جو بہت زیادہ توبہ قبول کرے وہ بھی تواب ہے، اور جو بہت زیادہ توبہ کرے وہ بھی تواب ہے۔ وہ تواب اس تواب سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر میں اپنے جوان دوستوں کی خدمت میں جملہ عرض کروں کہ اگر اب کہیے تو آپ عبد ہیں وہ رب، اگر مرزوق کہیے تو آپ مرزوق ہیں وہ رازق، اگر عابد کہیے تو آپ عابد ہیں وہ معبود، اگر مربوب کہیے تو آپ مربوب ہیں وہ رب۔ اور یہ سارے الفاظ کے اختلافات کو پڑھنا ہو تو مناجات مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پڑھ لیجیے۔ انت المالک وانا المملوک، انت الغنی وانا الفقیر، انت العزیز وانا الذلیل، انت الحی وانا المیت، انت الرازق وانا المرزوق، انت الرحمن وانا المرحوم،
بڑھتے جائیے. ایسا لطف آتا ہے جیسے خدا سے مولا نے ڈائریکٹ فون ملوا دیا ہو. کبھی ہوتا ہے نا کہ جناب بیچ میں کوئی ہو جو آپ کی بات کروا رہا ہو, آپ اس سے کہتے ہیں وہ اس سے کہتا ہو, آپ اس سے کہتے ہیں وہ اس سے کہتا ہو, وہ اس سے کہتا وہ آپ سے کہتا ہو. نہیں, مولا کائنات میں ایسا محسوس ہوا جیسے کال ملا کر آپ کے ہاتھ میں فون دے دیا, اب کرو بات. اللہ اکبر. اسے کہتے ہیں مناجات امیر کائنات. لیکن لفظ تواب میں عجیب کشش ہے, لفظ نہیں بدلے. جو لفظ خدا کے لیے ہے وہی لفظ بندے کے لیے, جو رحمان کے لیے مرحوم کے لیے, جو مالک کے لیے مملوک کے لیے, جو غنی کے لیے فقیر کے لیے, جو عزیز کے لیے ذلیل کے لیے, کہ تو بھی تواب ہے اور میں بھی تواب ہوں. تو توبہ ایک ایسی صفت کا نام ہے جس میں عبد اور معبود برابر ہو گئے. معنی کا فرق یہ ہے کہ وہ توبہ قبول کر کے تواب ہوا, ہم توبہ کر کے تواب ہوئے. ایک جملہ اور سن لیجئے کہ توبہ کے 3 مرحلے ہیں. توبہ کے 2 مرحلے نزول ہیں اور 1 مرحلہ صعود کہلاتا ہے. 2 مرحلے نزول کا مطلب کیا ہے کہ پہلے توفیق توبہ نازل ہوتی ہے, پھر توبہ قبول ہوتی ہے, بیچ میں توبہ کی جاتی ہے. تو توفیق نزول, عمل توبہ صعود, اور قبولیت توبہ پھر نزول. تو یہ واحد مرحلہ ہے انسان کا خدا کے درمیان رشتہ ایسا ہے جس میں 3 رابطے ہیں, 2 کو نزول کہتے ہیں اور 1 کو صعود کہتے ہیں. وہ رب ہے, وہ 2 طرف ہے, نزول بھی وہاں سے ہے اور پھر نزول بھی 2 مرتبہ ہے. یہاں سے صعود ہے صرف 1 مرتبہ. اور توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گناہ کرے. کوئی توبہ کر رہا ہو تو اسے گناہگار نہیں کہا جائے گا, کہ توبہ تو انبیاء معصومین نے کی ہے. تو انبیاء کو گناہگار ثابت کیجیے گا کیا؟ انبیاء معصومین نے توبہ کی. سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے, وہاں سے اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ 70 مرتبہ خدا کی بارگاہ میں استغفار و توبہ نہ کر لیں. تو توبہ بہترین عطر ہے انسان کے لیے, اسے عطر الہی کہتے. اچھا یہ نازل ہوتا ہے جی, آپ غور کر لیجئے کتنے ایسے ملیں گے جن کو یہ عطر نصیب نہیں ہے. تو جس کو توبہ کی توفیق ملی ہے وہ شکر کا سجدہ کرے کہ خدا نے اسے اس قابل سمجھا کہ اس پر توبہ نازل کی جائے. پھر توبہ کے لیے ایک نماز توبہ بھی ہے. اس سے پہلے غسل توبہ. شاید کسی مرحلے پر آج سے تقریباً کوئی 15-20 سال پہلے کی بات, یہ جملہ خطبے میں آ چکا, پھر دہرا رہا کہ جب غسل جمعہ کیجئے, غسل جمعہ, غسل عید, غسل شب قدر یا دیگر اقسال مستحبہ یا واجب غسل, غسل مس میت, غسل جنابت, غسل نظر عہد قسم وغیرہ, جب غسل واجب یا غسل مستحب کیجئے تو اس غسل کی نیت میں ایڈ کر لیجئے, جمع کر دیجئے غسل توبہ کو. عمل تو ایک ہی ہوگا, ثواب 2 ہو جائیں گے.
نہیں، غسل تو ایک ہی ہوگا، پریکٹیکل تو ایک ہی ہوگا، مگر ثواب دو ہو جائیں گے۔ غسل ایک ہوگا، نیتیں دو، غسل جمعہ اور غسل توبہ بجا لاتا قربتاً الی اللہ، نیتیں دو ہو گئے، عمل ایک۔ تو طریقہ وہی جو آپ کر رہے تھے، خالی نیت کو ایڈ کیا آپ نے۔ تو کیوں نہ اس کو ہاتھ سے حاصل کیا جائے جو حاصل کر سکتے، اگر اب تک نہیں کرتے تھے تو آج سے اپنے تمام غسلوں میں اس توبہ کی نیت کو شامل کیجئے اور اس کی برکتیں خدا آپ کو عطا فرمائے۔ پھر ایک نماز توبہ۔ ویسے تو نماز توبہ عام صبح کی نماز کی طرح بھی پڑھی جائے تو کافی ہے، لیکن اس کا خاص طریقہ بھی بیان کیا گیا۔ ایک ہے نماز عفو، ایک ہے نماز استغفار اور ایک ہے نماز توبہ۔ اردو میں تینوں ایک معنی میں آتے، عربی میں الگ الگ۔ جیسے مثال نماز استغاثہ امام زمان اور ہے اور نماز امام زمان اور ہے، اردو میں دونوں کو ایک معنی میں یاد کرتے ہیں، حالانکہ دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے۔ نماز استغاثہ اور ہے، نماز امام زمان اور ہے۔ اور نماز توبہ صرف یہ موضوع ہے ہمارا۔ اور نماز توبہ کے بیان سے پہلے بس ایک جملہ اور سن لیجئے۔ غسل جمعۃ المبارک میں یا اگر چاہیں تو رجاءً آپ ہر غسل کے انجام دیتے وقت دعا پڑھ سکتے، خاص اعتبار تو غسل جمعہ کے لیے، لیکن حصول ثواب کے لیے آپ تمام غسلوں کے عمل انجام دیتے ہوئے دعا پڑھ سکتے ہیں، اور دعا یاد کر لیجیے، مشکل نہیں۔ کیا ہے دعا؟ کلمہ شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگ گھبراتے ہیں کہ کیا ہم بغیر لباس کے ہوں اور بات لے رہے ہوں تو کیا ہی کلمہ طیبہ زبان پہ آ سکتا ہے؟ جی آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے، اور آ سکتا نہیں، لایا گیا ہے کہ معصوم نے یہ دعا تعلیم فرمائی ہے، غسل کرتے وقت یہ پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایسا لگا جیسے نماز کا تشہد پڑھ لیا، مگر سلام نہیں ہے، دعا ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اگر یہ الفاظ یاد نہ رہیں تو یاد رکھیے خدا کو اردو آتی ہے، اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو خدا کو آپ کی ہر زبان آتی ہے، صرف اردو نہیں، خدا کو سرائیکی بھی آتی ہے، تو اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کر لیجیے۔ بھئی کلمہ شہادتین تو سب کو ہی آتا ہے اور درود سب کو آتا ہے، یہ دعا نہیں آتی صرف۔ وَاجْعَلْنِي مجھے قرار دے، مجھے شمار کر، من التوابین ان میں سے جو ہیں توبہ گزار، اور مجھے شمار کر ان میں سے جو ہیں طہارت پسند کرنے والے۔ جب یہ دعا آپ پڑھیں گے تو آپ کو نجاست سے نفرت ہوگی، طہارت سے محبت ہوگی۔ جب آپ یہ دعا مانگیں گے تو آپ کو توبہ سے محبت ہوگی، گناہوں سے نفرت ہوگی۔ تو نماز توبہ سے پہلے غسل توبہ اور نماز توبہ کی خاص ترکیب کیا ہے؟ 2 رکعت نماز ہے، اور جس کو نماز جعفر طیار کا انداز یاد ہو تو اس کے لیے بات بڑی آسان سی ہے کہ رکعت اول میں الحمد کے بعد جو سورہ چاہیں پڑھ لیں، اِنَّا آتَيْنَا پڑھ لیجیے،
اور سورہ کوثر پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ اتوب اللہ، اتوب اللہ، اتوب اللہ، اتوب اللہ، 15 مرتبہ رکوع میں چلے جائیے۔ رکوع کے ذکر کے بعد کہیے 10 مرتبہ اتوب اللہ، اتوب اللہ، اتوب اللہ، پھر سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اب چاہے پہلے پڑھ لیجئے سمع اللہ لمن حمدہ یا بعد میں پڑھ لیجئے، 10 دفعہ پڑھ لیجئے پہلے یا بعد میں، اتوب اللہ، اتوب اللہ، اتوب اللہ، حالت قیام رکوع کے بعد والا۔ پھر سجدے اولا، ذکر سجدہ کے بعد اس سے اٹھ کر بیٹھیں استغفار پڑھنے کے بعد، ذکر سجدہ ثانیہ کے بعد اور سجدہ ثانیہ سے اٹھ کر بیٹھنے کے بعد 10 مرتبہ، بالکل نماز جعفر طیار کی طرح سے۔ یہ عمل اتوب اللہ کا جو ورد ہے وہ 2 رکعت نماز میں آپ نے مکمل کرنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ 4 رکعت نماز ہے جعفر طیار کے نام سے، یہ 2 رکعت نماز ہے۔ وہاں 300 مرتبہ ہے تو یہاں 150 مرتبہ ہوگا اتوب اللہ، 75 مرتبہ 1 رکعت میں ہوگا نماز توبہ۔ توبہ بہت کیا کیجئے، چاہے گناہ کریں یا نہ کریں۔